ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج چھٹا روزہ ہے، تو چھٹے روزے کی مناسبت سے چھٹے پارے کا درس ہوگا۔ تو قرآن پاک کی اس کی جو پہلی آیت ہے ارشاد خداوندی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا وغیرہ۔ آیت نمبر 182 میں ارشاد خداوندی ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی پر تہمت لگانا اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کی مذمت میں زیادہ بیان کی گئی۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ تو قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوئی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ تو قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور جو قابیل کی گندم تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل نے حابیل جو ہے اس کے ساتھ اس کو یعنی کہ حسد ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ میری جو قربانی ہے وہ قبول نہیں ہوئی، تو تمہاری کیسے ہو گئی ہے۔ تو اس طرح دونوں میں آپس میں مطلب یہ بحث و مباحثہ ہوئی، پھر ارادہ کر لیا قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا۔ تو پھر قابیل نے یہ کہا، مجھے تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں یعنی میں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو۔ یعنی قابیل نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا
کہ میری طرف سے اس کی ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یعنی صحت کے لحاظ سے جو جو حبیل تھے وہ طاقتور تھے، اسی لیے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی یہ ان سے پہلے تو نے کیا اور والد کی نافرمانی کی اور حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، تو یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔